ہماری زندگی کے اندر بے شمار ایسے امور ہیں، بے شمار ایسے اعمال ہیں، بے شمار ایسے کام ہیں جو ہم نے آئے روز نہ چاہتے ہوئے بھی کرنے ہوتے ہیں۔ مثلا آپ نے ہر روز کھانا بھی کھانا ہے، پانی بھی پینا ہے، لباس بھی تبدیل کرنا ہے، سونا بھی ہے، جاگنا بھی ہے، آپ نے گفتگو بھی کرنی ہے، کسی سے ملاقات بھی کرنی ہے، کسی محفل کے اندر جانا ہے، آپ نے کہیں سفر کرنا ہے، کسی کے گھر میں جانا ہے۔ تو یہ بے شمار ایسے کام ہیں، بے شمار ایسے معاملات ہیں، ایسے امور ہیں کہ جو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ نے کرنے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اسلام کے اندر ادب، اچھی نیت اور ایک مخصوص طریقہ کار کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ وہ جو کام جو آپ کی روزمرہ زندگی کے اندر شامل ہیں، جو آپ نے نہ چاہتے ہوئے بھی کرنے ہیں، اب اگر آپ بغیر نیت کے وہ کام کریں تب بھی وہ کام ہو جائے گا، بغیر ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھ کے کریں تب بھی کام ہو جائے گا، بغیر کسی مخصوص طریقے کے آپ کریں نارمل انداز کے اندر تب بھی کام ہو جائے گا۔ لیکن وہی کام جو آپ نے ویسے بھی کرنا ہے، مثلا آپ نے کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، چلنا ہے، گفتگو کرنی ہے، کسی سے ملاقات کرنی ہے، کسی کے گھر جانا ہے، یہ لباس آپ نے تبدیل کرنا ہے۔ اب یہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں، یہ آپ کی زندگی کا حصہ ہے، یہ سارے کام آپ نے کرنے ہیں۔ اگر آپ نارمل انداز کے اندر کریں تب بھی کام ہو ہی جائے گا، لیکن یہی کام اگر آپ اچھی نیت کے ساتھ کر لیں، یہی کام ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھ کے کر لیں، اور یہی کام اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آپ کریں، اور یہی کام آپ حضور کی سنت اور حضور کی تعلیمات کو سامنے رکھ کے اس کے مطابق کریں، تو اب انہی کام کے کرنے کی وجہ سے اللہ اور اس کا رسول بھی راضی ہو جائے گا، اور انہی کاموں کے اندر خیر و برکت بھی حاصل ہو جائے گی، اور انہی کاموں کے کرنے کی وجہ سے اللہ اجر و ثواب بھی عطا فرما دے۔ مثال کے طور پر آپ نے یہ لباس پہنا ہے، اور یہ لباس ہماری ضرورت ہے، اور ایک لباس پھٹ گیا، میلا ہو گیا، آپ نے دوسرا لباس پہننا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی پہننا، چونکہ جسم کو ڈھانپنا ہے ہم نے۔ اب لباس ہر ایک نے پہننا ہے، اگر کوئی بندہ بغیر نیت کے، بغیر سلیقے کے، بغیر طریقے کے لباس پہنتا ہے تو لباس تو پہن ہی لے گا، لباس پہن ہی لے گا، لیکن اسی لباس کو پہننے سے قبل اگر بندہ اچھی نیت بھی کر لے، اچھا ارادہ بھی کر لے، اور ساتھ حضور کی سنت کو بھی دیکھ لے، حضور کی تعلیمات کو بھی دیکھ لے کہ اب لباس پہننا ہے تو کس انداز سے پہننا ہے، اور لباس پہننا ہے تو کیسا لباس پہننا ہے۔ اب اسی آپ کا عمل جو پہلے نارمل عمل تھا، لیکن جب اسی کو حضور کی تعلیمات اور حضور کی سنت کے مطابق کریں گے، اجر و ثواب بھی مل جائے گا، اور آپ کے لیے خیر و برکت کا باعث بھی بن جائے گا۔ اب آپ دیکھیں لباس آپ نے پہننا ہے، لیکن پہننا کیسے ہے؟ اب جیسے بھی آپ پہنے لباس تو آپ پہن ہی لیں گے، لیکن حضور کی تعلیمات کیا ہے؟ میرے آقا حضور کی حدیث مبارکہ کہ آپ جو بھی کوئی خیر والا اچھا کام کریں تو آپ دائیں طرف سے شروع کریں، دائیں طرف سے ہر خیر والا کام شروع کریں۔ آپ نے کوئی چیز تقسیم کرنی ہے تو کوشش کریں کہ دائیں طرف سے شروع کریں۔ آپ نے فار ایگزامپل مسجد کا چندہ ہی کرنا ہے تو کوشش کریں کہ دائیں طرف سے آپ شروع کریں۔ اسی طرح مسجد کے اندر حکم ہے جب آپ جائیں تو آپ پہلے دایاں قدم اندر رکھیں، اور اسی طرح جو ہم وضو کرتے ہیں، وضو کے اندر حکم یہ ہے کہ پہلے اگر ہاتھ دھوتے ہیں تو دایاں ہاتھ دھوئیں، بازو دھونا ہے تو دایاں دھوئیں، پاؤں دھونا ہے تو پہلے دایاں پاؤں، اور اسی طرح غسل کرنا ہے تو پہلے دائیں کندھے پہ ڈالیں، پھر بائیں کندھے پہ ڈالیں۔ تو میرے آقا حضور کی تعلیم یہ ہے آپ جو کوئی بھی خیر والا کام کریں تو آپ دائیں طرف سے کریں۔ آپ کیا کریں جی؟ جوتا پہننا ہے تو دائیں طرف سے پہنیں، جو پہلے دایاں جوتا پہنیں، مسجد کے اندر جا رہے ہیں تو پہلے دایاں قدم اندر رکھیں، لیکن مسجد سے جب باہر نکلیں گے تب حکم کیا کہ آپ پہلے بایاں پاؤں باہر رکھیں۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیں۔ مسجد کے اندر داخل ہونے کے لیے حکم کیا کہ آپ دایاں پاؤں پہلے اندر رکھیں، بایاں بعد میں رکھیں، اور نکلتے وقت آپ نے بایاں پہلے رکھنا ہے اور دایاں بعد میں رکھنا ہے۔ اب یہ تو بات ہو گئی، لیکن اگلی جو بات ہے جوتے پہننے کی، اب وہاں پہ حکم تو یہ ہے کہ پہلے دایاں جوتا پہننا ہے، اس کے بعد
بایاں جوتا. اب جب مسجد سے آپ باہر نکل کے جوتا پہنیں گے، پہلے قدم جب بایاں رکھا تو دایاں جوتا کیسے پہنیں گے؟ اب اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ حکم یہ ہے کہ جب بایاں پاؤں آپ باہر نکالیں تو جوتے میں نہ ڈالیں بلکہ بائیں جوتے کے اوپر رکھ دیں. پھر دایاں پاؤں باہر نکال کے آپ پہلے دایاں جوتا پہنیں، اس کے بعد آپ بایاں جوتا پہنیں. جب یہ عمل آپ کریں گے تو آپ کو 2 سنتوں پر یعنی ڈبل اجر و ثواب مل جائے گا. جو مسجد سے قدم باہر رکھا پہلے بایاں، اس پر بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا. جو آپ دایاں جوتا پہلے پہن رکھیں گے اس پر بھی آپ کو اجر و ثواب مل جائے گا. اب دیکھیں عمل چھوٹا سا لیکن ثواب آپ کو ڈبل مل رہا ہے. تو اس لیے جتنے بھی اعمال ہیں میرے آقا حضور فرماتے ہیں ہر خیر والا کام آپ نے دائیں طرف سے کرنا. فار ایگزامپل آپ لباس پہن رہے ہیں تو آپ قمیض پہنتے وقت پہلے کوشش کریں کہ دایاں بازو پہنیں. اسی طرح آپ شلوار یا پاجامہ پہن رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ پہلے دایاں پاؤں اس شلوار کے اندر ڈالیں تو آپ کو ہر عمل پر اجر و ثواب ملے گا. اب اگر آپ بایاں بازو پہلے اندر ڈالتے تو بھی لباس تو آپ پہن نہیں لیتے. اگر شلوار پہنتے وقت آپ بایاں قدم اندر رکھتے تو بھی شلوار تو آپ پہن نہیں لیتے. لباس تو باہر کیف اور باہر آلت آپ نے پہن لینا تھا، لیکن آپ نے صرف حضور کی تعلیمات کو مد نظر رکھا اور حضور کے طریقہ کار کو سامنے رکھا. اس عمل کرنے کی وجہ سے وہ لباس آپ کے لیے خیر کا باعث بھی بن جائے گا، اجر و ثواب بھی مل جائے گا. اور صرف اتنا ہی نہیں، میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے ساتھ ساتھ دعا بھی سکھائی ہے کہ جب بھی آپ لباس پہنے، کوئی صاف لباس پہنے یا نیا لباس پہنے تو لباس پہن کے پھر دعا کیا کریں الحمدللہ الذی البسنی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی. میرے آقا حضور فرماتے ہیں جب بھی لباس پہنو تو یہ دعا مانگو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں کہ جس رب نے ہمیں لباس پہنایا ہے، لباس عطا کیا ہے تاکہ ہم اس سے اپنے جسم کو، اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپ سکیں اور اس کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر زیب و زینت لا سکیں. اب میرے آقا حضور نے لباس پہننے کا طریقہ بھی بتا دیا، میرے آقا حضور نے ساتھ دعا بھی سکھا دی. اور صرف اتنا ہی نہیں، میرے آقا حضور نے اسے اگلا نسخہ بھی بتا دیا. میرے آقا حضور نے فرمایا جب بھی کوئی بندہ نیا سوٹ، نیا لباس سلوا کے نیا لباس پہنے، لباس پہننے کے بعد جو بندہ 2 رکعت نماز نفل بطور شکرانہ ادا کرے گا، باوضو ہو کے 2 رکعت نماز نفل بطور شکرانہ ادا کرے گا کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے یہ لباس کی نعمت مجھے عطا فرمائی. میرے آقا فرماتا ہے جو بندہ یہ عمل کرے گا بروز قیامت اس لباس کے بارے میں اسے سوال نہیں ہوگا، لباس کے بارے میں اسے حساب نہیں ہوگا. دیکھیں عمل ویسے بھی آپ نے کرنا ہے، لباس تو آپ نے ہر روز نہ صحیح دوسرے تیسرے چوتھے روز آپ نے پہننا ہی ہے، تبدیل کرنا ہی کرنا ہے. کسی فنکشن میں، کسی پارٹی میں جانے کے لیے، کسی شادی کو اٹینڈ کرنے کے لیے آپ نے نیا لباس پہننا ہے، لیکن ساتھ آپ حضور کے طریقہ کار کو بھی سامنے رکھیں اور دعا بھی آپ پڑھ لیں، ساتھ 2 رکعت نوافل آپ شکرانے کے ادا کر لیں تو اب اسی لباس پہننے کے اندر خیر بھی آ جائے گی، اجر و ثواب بھی آ جائے گا اور بروز قیامت اس کا حساب بھی نہیں دینا پڑنا. تو اس طرح کے بے شمار امور ہماری زندگی میں جو روزانہ ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی کرنے ہیں، لیکن انہی میں اگر حضور کی سنت کو، حضور کی تعلیم کو ہم سامنے رکھ لیں اور مخصوص طریقہ کار کے ساتھ اگر ہم وہی کام کریں تو ہمارے لیے خیر و برکت بھی آ جائے گی، رب اس کے رسول کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ بروز قیامت بھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. اسی طرح حکم یہ ہے کہ آپ اگر گھر میں داخل ہوتے ہیں، اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، تب بھی حکم یہ ہے کہ آپ جب گھر کے اندر جائیں تو آپ سلام کریں، چاہے گھر میں کوئی ہو نہ ہو. حکم یہ ہے کہ آپ نے سلام ہر صورت میں کرنا ہے. اگر کوئی گھر میں موجود نہیں، انسان نہیں، تو دیگر اللہ کی مخلوقات تو بستی ہیں، تو آپ نے سلام ہر صورت میں کرنا ہے. اور اگر کسی کے گھر میں آپ داخل ہوتے ہیں تو اب حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جا کر دروازے پر دستک کیا کرنا ہے، آپ نے دستک دینی ہے. اور حکم کیا ہے کہ ایک بار دستک دیں، پھر تھوڑا ویٹ کریں، انتظار کریں. اگر تو رسپانس آتا ہے، جواب آتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آتا تو کچھ دیر کے بعد دوبارہ سے دستک دیں، پھر انتظار کریں. اگر جواب آتا ہے تو فبیہا، اور اگر نہیں آتا تو کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد تیسری مرتبہ دستک دیں اور تیسری مرتبہ دستک دینے کے بعد پھر انتظار کریں. اگر جواب آتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر جواب نہیں آتا تو چوتھی مرتبہ اسلام آپ کو دستک دینے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ حکم یہ کہ آپ وہیں سے واپس مڑ جائیں. چاہے آپ نے 1 دن کا سفر ہی کیوں نہ کیا ہو، 1 مہینے کا سفر کیوں نہ کیا ہو، بس آپ کو 3 بار دستک دینے کی اجازت ہے، چوتھی بار دستک دینے کی اجازت نہیں
نہیں ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں جب تک دروازہ نہ کھلے تو ہم نے تو دروازہ چھوڑنا نہیں ہے۔ اور یہاں پر میں ایک اور مسئلہ اور بھی عرض کرتا ہوں اسی کے ضمن میں، آج کل چونکہ ٹیلی فون کا دور ہے تو ہم کسی کو کال کرتے ہیں، کسی سے کام ہے، لازمی بے شک کام ہو تو کوشش یہ کیا کریں کہ اگر کسی سے بات کرنی ہو، رابطہ کرنا ہو تو کوشش کریں ایک بار رتبہ کال کریں، تو کال کرنے کے بعد اگر اٹینڈ کرتا ہے ریسیو کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو تھوڑی دیر انتظار کرنے کے 5-10 منٹ انتظار کر لیں، پھر دوبارہ سے کوشش کریں، اگر رسپانس آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر انتظار کر کے پھر تیسری مرتبہ کال کریں، لیکن اگر نہیں اٹینڈ کرتا اس کا مطلب ہے کہ مصروف ہوگا، اس کا مطلب یہ کہ سو رہا ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ نماز کے اندر ہوگا، اس کا مطلب ہوگا کہ کسی مخصوص کام کے اندر لگا ہوگا، تو اسی لیے کوشش کریں کہ بار بار کسی کو ڈسٹرب نہ کریں۔ لیکن ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ایک بندہ کال کرتا ہے لیکن آگے سے وہ بندہ بیزی کر رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم جب تک وہ کال اٹینڈ نہیں کرتا تو ہم جان نہیں چھوڑتے، بھائی اٹینڈ کرے گا تو بات ختم ہوگی، نہیں تو 20 کالیں ہم لگا دیں گے، چاہے وہ نماز اس کی ڈسٹرب ہوتی ہے تو ہو جائے، نیند ڈسٹرب ہوتی ہے تو ہو جائے، اس کے سارے کام کاج اور اس کا وقت ضائع ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن ہم نے جان نہیں چھوڑنی ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا کہ اپنے سے بڑھ کر اپنے کام سے بڑھ کر دوسرے کے کام کو اہمیت دینی چاہیے۔ اگر کوئی دوسرا بندہ ہو سکتا ہے نیند میں، ہو سکتا ہے نماز میں، ہو سکتا ہے کسی کام کے اندر مشغول ہو، اگر وہ بیزی کر رہا ہے یا نہیں ریسیو کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی معاملہ تو ہے، تو اس لیے بار بار کسی کو تنگ نہ کیجیے۔ تو اسی طرح دروازے کا بھی یہی معاملہ ہے، کسی کے گھر میں جاتے ہیں 3 مرتبہ دستک دینے کی اجازت ہے، 4تھی مرتبہ اجازت نہیں ہے، آپ وہیں سے واپس مڑ کے آ جائیں۔ اور آج کل تو چونکہ جدید دور ہے، موبائل کی سہولت موجود ہے، تو کوشش یہ کریں کہ کسی کے گھر میں اگر جاتے ہیں تو پہلے رابطہ کر کے جائیں، ٹائم لے کر جائیں، ٹائم لے کر جائیں اور ٹائم ٹیبل سیٹ کر کے جائیں، اور اگر ٹائم ٹیبل مقرر ہو جاتا ہے پھر کوشش کریں کہ وقت کی پابندی بھی کریں، کیونکہ ہمارے یہاں وقت کی پابندی تو ہے ہی نہیں بالکل۔ اگر فار ایگزامپل بارات ہی جا رہی ہے تو ہم کہتے ہیں ہم نے 12 بجے بارات پہنچ جائے گی انشاءاللہ آپ کے گھر، اور وہ بارات 4 بجے جا کر پہنچتی ہے، تو آپ ذرا کچھ لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ نے 12 بجے کا اگر ٹائم دیا ہے، 3 یا 4 بجے آپ پہنچے تو اب وہاں پہ جو لوگ انتظار میں بیٹھے یا جو انہوں نے انتظار کیا یا تکلفات کی ہیں، تمام کیا، اب آپ کی وجہ سے آپ کے وقت کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے کتنے لوگوں کو پرابلم ہو رہی ہے، کتنے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے۔ آپ ذرا ایک دن روڈ کے اندر کھڑے ہو نا، کوئی آپ کو کہے کہ 10 منٹ کھڑے ہو جائیں روڈ کے اندر، میں آ رہا ہوں، اور وہ بندہ 2 گھنٹے کے بعد آ کر آپ کے پاس پہنچے، پھر آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ آپ کے اوپر کیا بیت رہی ہے، آپ کے اوپر کیا گزر رہی ہے، 10 منٹ کا بتا کے اگر 2 گھنٹے کے بعد بندہ آ رہا ہے تو آپ کے اوپر کیا گزر رہی ہے، یعنی یہ انتظار کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے کوشش یہ کیا کریں کہ کسی کو انتظار مت کروائیں، کسی کو تکلیف کے اندر نہ ڈالیں، کسی کو پریشانی کے اندر نہ ڈالیں، کسی کو امتحان کے اندر نہ ڈالیں۔ اب یہیں پہ میں بات چونکہ دروازے کی کر رہا تھا، حضور کے ایک صحابی ہیں، نام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ جلیل القدر صحابی ہیں اور سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں، سب سے پہلے مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس ہیں، میرے آقا حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ سب ذاتے ہیں۔ اور آپ کا معمول پاک یہ تھا کہ آپ حضرت ابی بن کعب کے پاس جایا کرتے تھے، کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، کوئی علم سیکھنے کے لیے، کوئی بات پوچھنے کے لیے، کوئی دینی گفتگو کرنے کے لیے، لیکن آپ کا معمول یہ ہوتا تھا جب بھی آپ ابی بن کعب کے دروازے پہ جاتے تو کبھی آپ نے دروازے پہ دستک نہیں دی، بلکہ معمول کیا تھا کہ دروازے پہ جاتے جا کر دروازے پہ کھڑے ہو جاتے، چاہے 10 منٹ لگتے، چاہے گھنٹہ لگتا، چاہے آدھا دن گزر جاتا، جب تک ابی بن کعب خود دروازے سے باہر نہ آتے تب تک عبداللہ ابن عباس دروازے پہ دستک نہیں دیا کرتے تھے، دروازے پہ دستک نہیں دیتے تھے، آدھا دن گزر جاتا تب بھی باہر کھڑے رہتے تھے۔ جناب ابی بن کعب کو پتا چلا کہ عبداللہ ابن عباس آتے تھے دینی مسئلے کے لیے، کوئی سوال پوچھنے کے لیے، لیکن اگر گھنٹوں باہر کھڑے رہتے ہیں لیکن دروازے پہ دستک نہیں دیتے ہیں، کہیں ابی بن کعب ڈسٹرب نہ ہو جائیں، کہیں ان کو پریشانی نہ ہو، کہیں ان کی نیند خراب نہ ہو جائے، ان کی عبادات کے اندر فرق نہ پڑے، ان کے معاملات کے اندر فرق نہ پڑے، کئی گھنٹے باہر کھڑے رہتے ہیں۔ ابی بن کعب کو جب پتا چلا، ایک دن آپ نے فرمایا عبداللہ ابن عباس آپ آتے اور کئی گھنٹے باہر کھڑے رہتے ہو، جبکہ حکم تو یہ ہے کہ آپ دستک دے دیا کریں، لیکن آپ دستک بھی نہیں دیتے اور آ کر کئی گھنٹے کھڑے رہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو سنو جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب۔ جناب عبداللہ ابن عباس نے فرمایا العالم فی قومہ کالنبی فی امتہ، فرما جس طرح اللہ نے پوری امت میں اپنے نبی کو عظمت، عزت، شان اور شوکت عطا فرمائی ہے، فرما اسی طرح اللہ نے پوری قوم کے اندر علماء کو عزت اور عظمت اور شان و شوکت عطا فرمائی ہے۔ اور نبی کی بات جب آئی تو رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، فرما سونیا یہ جو لوگ آپ کے حجرے کے باہر آ کر، آپ کے دروازے کے باہر سے آ کر آپ کو صدا لگاتے ہیں، ندا کرتے ہیں، آپ کو آوازیں
آوازیں لگاتے ہیں، فرمایا ان میں سے اکثر وہ ہیں جو نہ سمجھیں، جو عقل نہیں رکھتے، جو شعور نہیں رکھتے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہی لوگ آپ کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے اور انتظار کرتے، صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود بنفس نفیس باہر تشریف لے کر آ جاتے تو فرمایا ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ اب یہ اللہ رب العالمین کی ذات بارگاہ مصطفی کا ادب سکھا رہی ہے کہ جو بھی حضور کے دروازے پر جائے باہر سے دستک بھی نہ دے، آواز بھی نہ لگائے، صدا بھی نہ لگائے، بلکہ وہاں پہ انتظار کرے جب میرا نبی خود آئے تب جا کر اپنا مسئلہ بیان کرے، اپنا سوال کرے، یا جو بھی کام ہے وہ اپنا کام شیئر کرے۔ یہ بارگاہ مصطفی کا ادب سکھا رہا ہے کون؟ اللہ رب العالمین سکھا رہا ہے، پوری امت کو سکھا رہا ہے، صحابہ کو نہیں، پوری امت کو سکھا رہا ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں چونکہ جس طرح نبی کو اللہ نے عظمت دی ہے اسی طرح علماء کو بھی اللہ نے پوری قوم کے اندر عظمت عطا فرمائی۔ جس طرح نبی کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ آواز نہیں لگا سکتے تو اسی طرح علماء کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ اگر اندر موجود ہیں تو باہر سے آوازیں نہ لگائیں۔ تو اس لیے فرماتے ہیں میں نے آج تک ساری زندگی کبھی آپ کے دروازے پہ دستک نہیں دی ہے۔ اور اسی حدیث کو نقل کرنے کے بعد علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ جس وقت جناب عبداللہ ابن عباس کا یہ قول، آپ کا یہ عمل میں نے پڑھا اگرچہ بچپن میں تھا لیکن ساری زندگی جب بھی میں استاد کے دروازے پہ گیا، کسی عالم کے دروازے پہ گیا، کسی شیخ الحدیث کے دروازے پہ گیا، کسی بزرگ کے دروازے پہ گیا، پھر ساری زندگی میں نے بھی کبھی کسی کے دروازے پہ دستک نہیں دی۔ اب یہ علماء کا ادب و احترام بتا رہا، یہ علماء کا ادب سکھا رہے ہیں، حضور کے صحابی سکھا رہے ہیں، ہمارے ائمہ سکھا رہے گئے۔ لیکن اگر علماء کی بات نہیں ہے، عام کسی گھر کے اندر جاتے ہیں تو اب حکم یہ ہے کہ آپ 3 مرتبہ دستک دے دیں، لیکن اگر جواب نہیں آتا، دروازہ نہیں کھلتا تو آپ 4تھی مرتبہ دستک نہ دیں، کسی کو ڈسٹرب نہ کریں۔ اس لیے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ مجلس کے آداب، کسی کے گھر میں جانے کے آداب میں نے عرض کی ہیں، تو اب سنیں کہ مجلس کے آداب، اگر آپ کسی مجلس کے اندر جاتے ہیں، خواہ یہ جمعے کا اجتماع ہے، خواہ کوئی محفل لگی ہے، خواہ کوئی میٹنگ لگی ہے، خواہ کوئی جرگہ لگا ہے، کوئی بھی مجلس ہے، تو مجلس کے اندر جانے کے آداب کیا ہے کہ جب آپ جائیں تو سب سے پہلے سلام کریں۔ سلام کرنے کے بعد اب حکم یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو جگہ میسر آتی ہے وہیں پہ آپ بیٹھ جائیں، دوسروں کو ڈسٹرب نہ کریں، دوسروں کی گردنیں پھلان کے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ آپ اگرچہ کسی اہم میٹنگ کے اندر، اہم محفل کے اندر بھی جا رہے ہیں، آپ مہمان خصوصی پیش ہوں، آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر رستہ آگے نہیں ہے تو آپ پیچھے بیٹھ جائیں۔ ہاں میزبان اگر آپ کو پروٹوکول دیتا ہے، آپ کو عزت دیتا ہے، اٹھا کے آگے بٹھاتا ہے، جہاں پہ بٹھاتا ہے، پھر آپ کے لیے حکم یہ کہ آپ آگے چلے جائیں، بصورت دیگر آپ کو جہاں جگہ میسر آتی ہے وہیں پہ بیٹھ جائیں، بلا وجہ کسی کو تنگ نہ کریں۔ اور پھر محفل کے اندر بیٹھ کے آپ نے سرگوشی نہیں کرنی، یہ حکم یہ اسلام کا کہ آپ نے محفل کے اندر بیٹھ کر جہاں 2 3 4 5 10 20 100 1000 بندہ بیٹھا ہے تو وہاں آپ کسی کے کان میں سرگوشی نہ کریں، کیونکہ سرگوشی جب کریں گے تو جو دوسرے بندے بیٹھے وہ سمجھیں گے شاید ہمارے خلاف کوئی بات کر رہا ہے، تو اب ان کے دل میں ایک بدگمانی سی پیدا ہوگی، اور اسلام ہر وہ دروازہ بند کرنا چاہتا ہے جس سے دوسروں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، دوسروں کے دلوں میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ آپ محفل کے اندر، مجلس کے اندر بیٹھ کر کسی کے کان میں کوئی بات نہ کہ سرگوشی نہ کرے۔ ہاں اگر آپ کو کوئی امپورٹنٹ بات کرنی ہے، خاص بات کرنی ہے جو آپ دوسروں سے شیئر نہیں کرنا چاہتے تو آپ محفل سے اٹھ کر اس بندے کو کہیں دور الگ سائڈ پہ لے کر چلے جائیں اور وہاں جا کر آپ اپنی مخصوص بات کر سکتے ہیں، بصورت دیگر محفل کے اندر آپ سرگوشی نہ کریں۔ اس وجہ سے ان کے دلوں میں نفرت بھی پیدا ہو سکتی ہے، بدگمانی بھی پیدا ہو سکتی ہے، اسے سرگوشی سے گریز کریں اور ہر وہ بات محفل کے اندر کریں کہ جو سب کے لیے اجتماعی بات ہو۔ اور پھر محفل کے اندر میرے آقا حضور سرکار مدینہ فرماتے ہیں آپ کسی بھی محفل کے اندر جائیں تو محفل جب شروع ہو، محفل کا آغاز ہو تب بھی درود پاک پڑھ لیا کرے، اور جب محفل یا مجلس اختتام پذیر ہو تب بھی درود پاک پڑھ لیا کرے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو یہ عمل کرے گا تو جتنی دیر محفل رہے گی اس دوران محفل، اس مجلس کے دوران اگر آپ سے کوئی چھوٹی موٹی کمی پیشی کوتاہی ہو گئی، اللہ اس درود پاک کے صدقے سے وہ ساری کوتاہیاں معاف فرما دے، وہ ساری کی ساری کوتاہیاں اللہ رب العالمین معاف فرما دے۔ اب دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن ان کے اندر اجر و ثواب کتنا ہے، اللہ کی رضا بھی شامل ہے اور حضور کی رضا بھی شامل ہے، اور ان کے اندر خیر و برکت والا معاملہ بھی ہے۔ پھر اسی طرح کسی محفل کے اندر ہیں تو محفل کے اندر بیٹھ کر کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی چغلی نہ کرے، کسی کی برائی بیان نہ کرے۔ ہو سکتا ہے وہاں پہ تو آپ برائی بیان کرتے ہیں لیکن جب دوسرے کو پتہ چلے
چلے گا تو پھر معاملات خراب ہوں گے، پھر نفرتیں پیدا ہوں گی، پھر بگاڑ پیدا ہوگا، پھر رشتے ٹوٹیں گے، پھر قومیں ٹوٹیں گی، پھر برادری ٹوٹے گی، پھر خاندان ٹوٹیں گے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا، جس کے سامنے آپ کسی کی برائی بیان کر رہے ہیں نا، وقتی طور پر وہ آپ کی باتیں سن لے گا، ٹھیک ہے، آہاں کے ساتھ ہاں ملاتا چلا جائے گا، لیکن یاد رکھنا ایک دن آئے گا کہ اسی کے دل میں آپ کی نفرت پیدا ہو جائے گی۔ وہ یہ سوچے گا، سمجھے گا، یار یہ اگر میرے سامنے دوسرے کی برائی کر رہا ہے تو کل دوسرے کے سامنے جا کر میری برائی بھی کرتا ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں کہ محفل کے اندر بیٹھ کر، مجلس کے اندر بیٹھ کر کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی چغلی نہ کریں، کسی کے خلاف بات نہ کریں، اور اس طرح کی کوئی ایسی بات نہ کریں جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوں، بلکہ اچھی باتیں کریں، خیر والی بات کریں، دین کی بات کریں، تاکہ اس سامنے والے کے دل میں محبت پیدا ہو اور دیگر انسانوں کے دل میں بھی آپ کی محبتیں پیدا ہو۔